बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, वक्त बहुत कम है। बगैर किसी तमहीद के खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू, क्योंकि इंतहाई अहम नौइयत की खबरें आ रही हैं और उनका ताल्लुक जो है वो ख़ास तौर पे सिर्फ एक मसले से है, और वह है पाकिस्तान में जो जाली रिजल्ट्स तैयार किए जा रहे हैं इंतखाबात के। जाली रिजल्ट, इंतखाबात बिल्कुल जेन्युइन हुए हैं, आप लोगों ने वोट डाला, वो सब कुछ रिकॉर्ड पे आ चुका है, लेकिन नताइज जो इशू कर दिए गए हैं वो जाली हैं, फ्रॉड नताइज जारी कर दिए गए हैं। और इस सिलसिले में पाकिस्तान के हुक्मरानों के गर्दन में एक तौक डला हुआ है, और ये तौक जो है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि मजीद जो है वो तौक आ रहे हैं और उनके गलों में डाले जा रहे हैं। और बैनुल अक़वामी सतह पर इंतहाई आला तरीन फोरम्स पे अब इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा सामने आ रहा है, और इन नताइज में जो फ्रॉड किया गया है उन फ्रॉड के बारे में तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो इंटरनेट सर्विस बंद की गई, मोबाइल फोन सर्विस बंद की गई, नताइज में रद्दबदल किया गया, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया, उस पर भी शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। और ये तशद्दुद, ये पकड़ धकड़, ये मारधाड़ जो है, खौफ हरास, ये अभी भी जारी है, इस वक्त तक भी जारी है। और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और कौमी असम्बली की नशिस्त पे भी और सूबाई असम्बली की नशिस्त पे भी पंजाब असम्बली रावलपिंडी से उम्मीदवार जो हैं वो उनको कत्ल कर दिया गया है आज, और इंतहाई बेदर्दी से गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। तो तशद्दुद अभी भी जारी है। और साथ ही साथ MPAs MNAs जो मुंतखब हुए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उनको भी डराया धमकाया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनकी वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं। ये सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की हुकूमत पे इंतहाई शदीद तरीन प्रेशर भी मौजूद है। अब आते हैं एक एक करके खबरें डिस्कस करते हैं। एक तो जो लेटेस्ट खबर आई है कुछ देर पहले, वो है जी, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है और तमाम की तमाम इलेक्शन पटिशंस जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं, और कहा है कि आप जाएं इलेक्शन कमीशन रुजू करें। नंबर 1 सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने चैलेंज किया था, और नंबर 2 पे मरीम नवाज के खिलाफ भी चैलेंज हुआ था, उनके नताइज चैलेंज हुए, हमजा शहबाज के चैलेंज हुए, और साथ साथ अता तारड़ साहब के चैलेंज हुए, नवाज शरीफ साहब के चैलेंज हुए। उन सब की दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं लाहौर हाई कोर्ट ने, और कहा है कि आप पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ रजू करें। तो किसी को भी, इवन रेहाना इम्तियाज डार साहिबा, उनका भी कागजात जो हैं उनकी भी अपील जो है वो मुस्तरद कर दी, और उन्हें भी कहा है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएं। इस तरीके से किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को रिलीफ न मिल सका और इलेक्शन कमीशन की तरफ उन्हें भेज दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने ही तो सारा कुछ मसाइल पैदा किए हैं, वो क्यों अपनी ही चोरी शुदा नतीजे को तब्दील करेंगे और क्यों वो रिलीफ देंगे? वहां से तो किसी खैर की तवक्को न थी, न है और न आइंदा होगी। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर अरकान से मुतालबा किया है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, और साथ जमात इस्लामी के अमीर ने भी मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिल फॉर मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में और नताइज जारी करने में नाकाम रहे। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने मानसेरा से NA-15 मानसेरा, जहां पे नवाज शरीफ साहब हारे हैं, वहां का भी नतीजा रोक दिया है और तीनों हलकों के नताइज रोक दिए हैं। बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं इसे, कि एक बंदे को अगर देना है रिलीफ तो साथ दो और को भी मिला लिया जाए, ताकि कोई ये ना कहे कि जनाब ये तो यकतरफा रिलीफ है या सिलेक्टिव रिलीफ है। तो ये भी हुआ है जी। और उसके बाद अगली जो खबर है वो है जी, मुस्लिम लीग नवाज अभी तक जोड़ तोड़ में मसरूफ है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्हें वो इत्तला नहीं मौसूल हुई जिनकी वो तवक्को कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, उनके सामने वो तमाम शराइत रखी गई जो कि मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से आई थी कोलिशन गवर्नमेंट के लिए, और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी मिलकर इक़्तिदार में आए। तो उस सिलसिले में जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ और उसका एलामिया आया और जो उसमें गुफ्तगू फरमाई गई, उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिल वक्त मुत्तफिक नहीं हो सकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, और कुछ की राय है कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, वोट दे देना चाहिए PMLN को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, लेकिन हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, उनकी हुकूमत में, उनकी काबीना में शामिल नहीं होना चाहिए।
اس میں جو ان سائڈ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے، زرداری صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ فی الوقت ان سے کچھ بھی نہ لیا جائے، ان کو ووٹ دے دیا جائے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے جی کہ فی الوقت وہ کابینہ میں شامل نہ ہو، اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ وہ ہے کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ایوان صدر پہنچ جائیں اور صرف ایک کمٹمنٹ لیں مسلم لیگ نواز سے، اور وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کو ایوان صدر پہنچا دیا جائے، اور جب زرداری صاحب ایوان صدر پہنچ جائیں گے تو ان کا جو مسکن ہے وہ 5 سال کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو جائے گا، اور وہ تمام مقدمات اگر کوئی ان کے خلاف ہیں تو شاخانہ کا ہے، کچھ اور ہوں گے، تو اس کے بعد وہ ہوگا کہ ان کو مل جائے گا، کور مل جائے گا، اور اس کے بعد صدر مملکت زرداری صاحب ایوان صدر 5 سال کے لیے بالکل محفوظ رہیں گے، اور ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ پہلے اپنے 5 سال کنفرم کیے جائیں، اور اس کے بعد سچویشن کے مطابق آگے بڑھا جائے گا، اور اس وقت تک مسلم لیگ نواز کو ووٹ دے دیا جائے۔ یہ چیز جو ہے ابھی ریکارڈ پر تو نہیں لائے، لیکن ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں ریکارڈ پہ نہیں آتی، بعد میں کسی وقت آ بھی جائیں گی، کیونکہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے جو خبریں دی گئیں وہ یہ تھیں کہ اختلافات بہت ہیں، پنجاب پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ کہا ہے کہ ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور بات جینون بھی ہے، کیونکہ اگر وہ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو سہارا دیتی ہے اور بھرپور سہارا دیتی ہے، تو اس کے بعد پھر شاید دوبارہ وہ پبلک کو یہ نہ بتا سکے کہ ہم آپس میں اپوزیشن ہیں، کیونکہ پچھلی الیکشن کمپین میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ بانگے دوہل کہتے رہے ہیں کہ ہم واقعتاً اصلی حقیقی اپوزیشن ہے، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی مناظرے کا چیلنج کیا، نواز شریف صاحب کو بھی کیا، اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن فی الوقت پیپلز پارٹی کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ابھی اپنا وزن وہ بڑھائیں گے، اور مسلم لیگ نواز کو ذرا ان کا نکالیں گے کہ جناب ہم اتنی جلدی آپ کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ نچوڑیں گے، ظاہر ہے سخت رد عمل ہوگا تو ہی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی مزید نیچے آئے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں دوبارہ پھر وہ میثاق جمہوریت والا ان کے سامنے ماڈل رکھ دیا گیا ہے، سندھ میرا پنجاب آپ کا، اور دونوں اپنی اپنی جو ہے وہ جاگیریں بنا لی ہیں سندھ اور پنجاب کی، باقی مرکز ہے، مرکز کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس لیے تیار نہیں ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری جو کچھ دیا پچھلے 16 مہینوں میں، اور پھر جو کاکڑ صاحب کر گئے ہیں کمال، کچھ 4 کھرب روپیہ جو ہے وہ مزید قرضہ انہوں نے بڑھا دیا ہے کاکڑ صاحب نے، نگراں حکومت نے، تو وہیں سے سلسلہ جڑے گا، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں اور نیت بھی نہیں ہے، تو لہٰذا مرکز کی طرف وہ کہتے ہیں ہم نہ آئیں، اور مرکز سے ہر کوئی جان چھڑا رہا ہے، کیونکہ جو آئے گا وہ قرضے بھی اس کو اتارنے پڑیں گے، معیشت ٹھیک کرنی پڑے گی جو کہ نظر نہیں آ رہی، اور پہلے دن ہی اسٹاک ایکسچینج دھڑام سے نیچے گری ہے، الیکشن چوری کے بعد، الیکشن فراڈ کے بعد، جو آج پہلا دن تھا منڈے کا، وہ دھڑام سے نیچے آیا سب کچھ۔ تو بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں کہ الیکشن کی طرف جو نتائج آئے ہیں جو بھیجے جا رہے ہیں، اس پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکی حکام کی ترجمان کا دوبارہ آیا ہے، اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے، انہوں نے گفتگو کی ہے بریفنگ، ہفتہ وار بریفنگ میں انہوں نے ایک بار پھر سخت ترین، انہوں نے کہا جی برطانیہ نے، یورپی یونین نے، امریکہ نے پاکستان میں جو انتخابات ہوئے اس پروسیس پہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور جو نتائج آ رہے ہیں اس پہ بھی کنسرن شو کی ہیں، اور اس کی انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا ہے، بڑے محتاط انہوں نے ہو کے بولا، اور عمران خان صاحب کی وکٹری کو انہوں نے تسلیم کیا، پاکستان تحریک انصاف نے جو سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے اس کو بھی تسلیم کیا، لہٰذا اس میں تو اب وہ اس طرح آ بھی نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان کے عوام ہیں اور پاکستان کے عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو لہٰذا سوچ سمجھ کے کوئی ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے گا، لہٰذا یہ بھی ہوا جی، اور شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ملالہ یوسفزئی بھی آ گئی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ انتخابات میں ووٹرز کے فیصلے کو خوش اسلوبی سے قبول کرنا چاہیے، انہوں نے بھی حق میں سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، پورے کا پورا الیکشن جو ہے وہ چوری کیا جا رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج پہ منفی اثرات میں نے آپ کو بتایا مرتب ہو چکے ہیں، دوسری جانب استعفے پہ استعفے آ رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، سیاست بھی چھوڑ دی، پارٹی بھی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ سراج الحق صاحب نے الیکشن میں ناکامی کا ذمہ داری قبول کی ہے، اور امیر جماعت اسلامی کی امارت سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، وہ کچھ مارچ میں اگلے مہینے شیڈول بھی آ چکا ہے، جماعت اسلامی کی امارت کا الیکشن بھی ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سراج الحق صاحب منتخب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن زیادہ چانسز ہیں اس بار لیاقت بلوچ صاحب امیر جماعت اسلامی ہوں گے، نئی کیونکہ
کافی عرصے سے پنجاب میں امارت جو ہے وہ پنجاب کی طرف نہیں گئی۔ میاں طفیل محمد صاحب مرحوم کے بعد جو ہے امارت جو ہے وہ چلی گئی خیبر پختونخوا، قاضی حسین احمد صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اس کے بعد نیکسٹ باری آئی تھی پروفیسر منور حسن صاحب کی، وہ سندھ سے تھے، اور انہوں نے درمیان میں ان سے امارت سے مستعفی ہونے کا کہا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی بہت ہی سخت، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں سٹیٹمنٹ واپس لینے کے لیے تیار نہیں، امارت چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے امارت چھوڑ دی تھی۔ ان کا تعلق تھا سندھ سے، اور اس کے بعد امارت سراج الحق صاحب کے پاس ہی، وہ خیبر پختونخوا ان کا تعلق ہے، تو لہٰذا اگلی باری پنجاب کی ہے لیاقت بلوچ صاحب، امید ہے کہ وہ اگلے امیر جماعت اسلامی ہوں گے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے جی۔ باقی پرویز خٹک صاحب کا بھی دھڑن تختہ ہو گیا خیبر پختونخوا سے، ان کے خاندان کا پورے کا پورا۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کے والد گرامی جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جاتے ہیں اور سب کچھ کرے گی۔ حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی وہ آ گئے ہیں، اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے دیگر رہنما آ گئے ہیں، اور تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی آ گئے ہیں، جی ڈی اے کے سربراہ پیر صاحب پگاڑا آ گئے ہیں۔ سب کے سب پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بول رہے ہیں، اور امیر جماعت اسلامی بھی بول رہے ہیں، اور ان سب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ تھا وہ چوری کیا گیا ہے، اور بہت سارے یہ بھی ہوا ہے کہ حافظ نعیم صاحب نے تو اپنی سیٹ ہی وڈرا کر لی، انہوں نے کہا جی مجھے چوری والی سیٹ نہیں چاہیے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، انہی کے حوالے کی جائے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، اور حافظ نعیم صاحب کی طرح انہوں نے بھی جی ڈی اے پیر صاحب پگاڑو نے بھی 2 سیٹیں انہوں نے کہا جی ہمیں بھی یہ سیٹیں نہیں چاہیے، ہم حلف نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ اگر پہلے ہی فیصلہ ہو گیا ہے کہ کراچی کس کو دینا ہے، پنجاب کس کو دینا ہے، کہ خاندانوں میں یہ جائیدادیں تقسیم ہو رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ تقسیم کر رہی ہے، تو پھر ہمیں بھی سائڈ پہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کاکڑ صاحب ہیں جی، نگراں وزیر اعظم جو ہیں کاکڑ صاحب، وہ بڑے پریشان ہیں، اور ان سے سوال کیا گیا کہ جناب یہ آج آخری پریس کانفرنس ہے، کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ثابت کیا جائے کہ جو انتخابات ہیں وہ دھاندلی زدہ نہیں ہیں، بلکہ صاف شفاف انتخابات ہیں یہ، جن کو پوری دنیا، پاکستان کے پورے عوام کہہ رہے ہیں الیکشن چوری ہوئے، تو وہ بضد ہے کہ اس کو اس طرح کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کو ہم اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنے دے سکتے، اور اگر کسی نے کہا کوئی ہمارے اندر آیا تو ہم کہیں گے ایبسولوٹلی ناٹ، کسی ملک کے کہنے پر دھاندلی کی تحقیقات نہیں کریں گے، یہ کہا ہے نگراں وزیر اعظم نے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تحقیقات بالآخر کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ جو حکومت بنانے جا رہے ہیں اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس حکومت کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اور یہ جب بھی باہر نکلیں گے اور ملنے ملانے کے لیے تو اس کا شدید ترین اس حکومت کے نمائندے جو بھی ہوں گے ان کو رد عمل دیکھنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں جی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حلقہ N 57 PP19 کے آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق، ان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ راولپنڈی سے ان کا تعلق تھا، چودھری عدنان ان کا نام تھا جی، تو یہ بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اب آتے ہیں ایک اور، کیونکہ تحقیقات کا بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اب فیفن نے ایک اور رپورٹ جاری کر دی ہے الیکشن 2024 کے بارے میں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ الیکشن ایکٹ کا تقاضا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر فارم 47 انتخابی امیدواروں، ان کے ایجنٹس، مجاز مبصرین کے موجودگی میں بناتا ہے، یہ الیکشن ایکٹ کا تقاضا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مشاہدے میں شامل 260 انتخابی حلقوں سے 135 کے آروز نے تمام قانونی تقاضے پورے نہیں کیے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 135 حلقے ایسے ہیں، 135 حلقے جنہوں نے یہ تقاضے پورے نہیں کیے، اور وہ کیا نہیں پورے کیے کہ اس میں جو ہے وہ شامل نہیں تھے لوگ۔ کون کون شامل نہیں تھے؟ جب 47 کیا امیدوار ہونا چاہیے، ایجنٹس کا ہونا چاہیے، مجاز مبصرین کا ہونا چاہیے، یہ نہیں تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 135 آروز کے نے تمام قانونی تقاضے پورے نہیں کیے۔ 135 تو جو سیٹیں کہہ رہے ہیں نا کہ 70 چوری ہوئی ہیں، وہ یہ والی سیٹیں ہیں کہ 135 آروز نے کیا اور باقی نے کیا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ریٹرننگ آفیسرز کے اس عمل سے انتخابی شفافیت کے لیے الیکشن کمیشن کی کاوشیں متاثر ہوئیں، اور آروز نے 135 قومی اسمبلی حلقوں میں فیفن مبصرین کو نتائج کی تیاری کا مشاہدہ نہیں کرنے دیا۔
अगली ये भी कंफर्म हो गई है। और मुबसरीन को मुशाहिदे से रोके गए इंतखाबी हलकों में से 46 में पीटीआई हमायत याफ्ता उम्मीदवार, 43 में नून लीग और 28 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। यानी मुबसरीन को मुशाहिदे से जिन हलकों से रोका गया उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 43 उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नवाज के 43 और 28 पीपल्स पार्टी के। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या किया गया है। ये साफ साफ बता रहे हैं फैफन वाले कि जनाब इतने हल्के हैं जहां हमें एक्सेस ही नहीं दी गई और उम्मीदवारों को एक्सेस नहीं दी गई। जो अयाज अमीर साहब कहते हैं कि मुझे वहां से निकाल दिया गया, तो यही कुछ इधर हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर ने 65 हलकों के नताइज की तैयारी में इंतखाबी उम्मीदवारों उनके एजेंट्स का जायजा से रोका और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारी 170 सीटें हैं। हामिद खान साहब ने जो लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा जी हमारी 60 से 65 सीटें चोरी हुई हैं एग्जैक्ट, और अगर आप ये फैफन की रिपोर्ट पढ़ लें तो वही 65 नंबर जो हैं वो सामने आ गए हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर ने 65 हलकों के नताइज तैयारी में इंतखाबी उम्मीदवारों उनके एजेंट्स को जायजा लेने से रोका। ऐसे हलकों से मुस्लिम लीग नून के 25 और पीटीआई हिमायत याफ्ता 24 पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार जीते हैं। रात 2 बजे तक नताइज की तैयारी की कानूनी मोहलत सिर्फ 4 इंतखाबी हलकों में अमल हुआ और जेर मुशाहिदा 80 हलकों में से 42 में थैले इंतखाबी उम्मीदवार या एजेंट्स के बगैर खोले गए। ये सारी चीजें आ रही हैं जी, यही है असल में कहानी जो कि ये छुपा रहे हैं। आरओज ने 35 कौमी हलकों में फॉर्म 45 की गिनती गलतियों की कानूनी निशानदेही करके प्रेजाइडिंग ऑफिसर से दुरुस्तगी करवाई। तो ये है अब तक की सूरत हाल जी। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मजीद कुछ अहम नौयत की खबरें आपको देंगे, बहुत ही अहम, जो कि इमरान खान साहब से मुताल्लिक हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।